الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة ویطیعون اللہ ورسولہ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترمہ دینی ماں اور بہنوں، الحمدللہ اللہ پاک نے ہم سب کو یہاں جمع فرمایا ہے۔ اصل میں یہ عمل نظام الدین کا ایک عمل ہے اور ہمارے بڑوں کی طرف سے مشورے سے طے کیا گیا ایک عمل ہے کہ ہر 6 مہینے میں عشرہ چلہ 2 ماہ لگائی ہوئی مستورات کو جوڑا جائے اور ان کے سامنے ترغیب دے کر قربانی کا مذاکرہ کر کے ہر مستورات کو اپنے کام میں آگے بڑھایا جائے۔ یہ ہمارے بڑوں کی اس وقت کی منشا ہے، اسی کو سامنے رکھ کر یہ مجلس ہو رہی ہے۔ اس لیے پہلے تو تمام بہنوں سے گزارش ہے کہ ادب کے ساتھ، طلب کے ساتھ مل جل کر بیٹھے۔ دیکھو جتنی تمہارے دلوں میں طلب ہوگی اللہ اتنا بات کو کھولیں گے، بات کو اتاریں گے۔ بات کرنے والے کا کمال نہیں ہے، کمال تو سننے والے کا ہوتا ہے کہ جتنی طلب ہوتی ہے اللہ اتنی باتوں کو کھولتے ہیں۔ اس لیے بہت ادب کے ساتھ، طلب کے ساتھ بیٹھ کر بات کو سنا جائے۔ تو اصل میں ہمارے جڑنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو کام سے بہت اونچی نسبت عطا فرمائی ہے۔ یہ وہ بہنیں ہیں جن کو اللہ پاک نے اپنے دین کے کام کے لیے منتخب فرمایا ہے۔ یہ وہ بہنیں ہیں جنہیں اللہ نے اپنے راستے میں نکلنے کا بار بار موقع دیا ہے، اور یہ بڑی خوش نصیبہ عورتیں ہیں جن کو اللہ بار بار اپنے راستے میں نکالتا ہے۔ دیکھو اللہ پاک نے قرآن میں 2 احسان فرمائے ہیں۔ ایک احسان تو یوں کہا کہ ہم نے تمہیں ایمان دیا، دوسرا احسان اللہ نے یہ بیان کیا کہ ہم نے تم کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا شفیق نبی دیا۔ تو اس نبی کی امتی ہونے کے ناطے اس امت کا ہر مرد اور اس امت کی ہر عورت اللہ کے دین کی ذمہ دار ہے۔ اس بات کو ہمیں سب سے پہلے قبول کرنا پڑے گا کہ مجھے اور آپ کو اللہ نے اس امت میں اسی لیے پیدا کیا ہے۔ کنتم خیر امہ میں حضرت جی فرماتے مرد بھی داخل ہیں، عورتیں بھی داخل ہیں، کہ تم سارے کے سارے مرد اور تم ساری کے ساری عورتیں بہترین امت ہو۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بغیر دعوت کے یہ امت خیر امت ہو ہی نہیں سکتی۔ بغیر دعوت کے یہ امت خیر امت ہو ہی نہیں سکتی۔ اور قرآن میں ایک جگہ اللہ نے فرمایا قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي۔ اے نبی جی آپ کہہ دیجئے یہ میرا راستہ ہے، میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں بصیرت کے ساتھ، اور میں بھی اور جو میری اتباع کرے وہ بھی۔ اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ بغیر دعوت کے نبی کی اتباع کامل ہو ہی نہیں سکتی۔ تو دعوت مردوں کے لیے بھی ہے اور دعوت عورتوں کے لیے بھی ہے۔ یہ بات نہیں ہے کہ گشت مرد کریں گے، جماعت میں مرد جائیں گے، عورتیں گھر سنبھالے گی کا نہیں۔ دور صحابہ کے اندر جس طرح مرد دعوت کے کام میں، دین کے تقاضوں میں پیش رہتے تھے، ایسی کئی عورتیں آپ کو ملے گی جو اللہ کے دین کے کام میں ہر وقت پیش رہتی تھیں۔ اس زمانے میں ایک عام مزاج بنا ہوا تھا، گھر کا ہر فرد، چاہے وہ مرد ہو، چاہے وہ عورت ہو، چاہے وہ بچہ ہو، ہر ایک اللہ کے دین کے خاطر اپنی جان دینے کا جذبہ رکھتا تھا۔ اس زمانے میں عورتیں اپنی خوش نصیبی سمجھتی تھی کہ وہ شہید کی ماں کہلائیں، شہید کی بیوی کہلائیں، شہید کی بیٹی کہلائیں۔
یہ ان کے زمانے میں ایک اعزاز ہوا کرتا تھا۔ تو ہم سب مل کر اس دین کے ذمہ دار ہیں کہ مرد محنت کریں گے مردوں میں اور عورتیں محنت کریں گی عورتوں میں۔ مرد دعوت دیں گے مردوں کو، عورتیں دعوت دیں گی عورتوں کو۔ حضرت فرماتے ہیں دونوں کے کاموں میں فرق صرف عمومی گشت کا ہے، ورنہ جتنے اعمال مردوں کے ہیں وہ سارے اعمال عورتوں کے ہیں۔ مرد دعوت دیں گے، عورتیں بھی دعوت دیں گی۔ مرد مذاکرہ کریں گے، عورتیں بھی مذاکرہ کریں گی۔ مرد تعلیم کا حلقہ کریں گے، عورتیں بھی تعلیم کا حلقہ کریں گی۔ آنے والے مردوں کو مرد سمجھائیں گے، آنے والی عورتوں کو عورتیں سمجھائیں گی۔ ہر کام میں مرد عورت برابر کے شریک ہیں۔ قرآن میں بھی اللہ فرماتے کہ ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں ایک دوسرے کی مددگار ہے، نیکی کا حکم کرنے میں اور برائی سے روکنے میں۔ تو سب سے پہلی اور بنیادی بات یہ ہے کہ ہم سب ذمہ دار ہیں اور ہم سب دعوت کے کام میں برابر کے شریک ہیں۔ بلکہ عجیب بات فرمائی بھائی مشتاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ اکثر فرمایا کرتے تھے، سارے نبیوں کی سیرت اٹھا کر دیکھو، جس نبی کو بیوی کا ساتھ ملا اس نبی کی محنت بہت تھوڑے وقت میں پھیل گئی، بہت تھوڑے وقت میں کارگر اور فائدہ مند ہوئی، اور جس نبی کو بیوی کا ساتھ نہیں ملا 950 سال کے بعد بھی 82-83 رہ گئے۔ یہ بہت بنیادی بات ہے۔ اللہ کے نبی نے 23 سال کے اندر جو کام کیا، کہتے ہیں یہ 11 گھرانوں کا ساتھ تھا، پوری تعاون، پوری حمایت گھر والوں کی طرف سے تھی۔ اور جس طرح اس دین کے اندر مردوں کی قربانیاں ہیں، مردوں کا کردار ہے، اس سے کہیں زیادہ اللہ کے دین میں عورتوں کا کردار ہے۔ کئی معاملوں میں عورتیں سبقت لے گئی کہ اللہ کے نبی کو سب سے پہلے دلاسا دینے والی، اللہ کے نبی کو سب سے پہلے ڈھارس بندھانے والی، اللہ کے دین پر سب سے پہلا مال لگانے والی، اللہ کے دین کے خاطر سب سے پہلے جان دینے والی کون ہیں؟ عورتیں ہیں۔ بلکہ کسی نے تو بڑی عجیب بات لکھی، اللہ کے نبی کو نبوت ملنے کے بعد نبی کی شکل میں پہلی مرتبہ کسی نے دیکھا تو وہ حضرت خدیجہ یعنی ایک عورت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ کے نبی تو گھبرائے ہوئے آئے تھے گھر پر، امی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سب کچھ اللہ کے نبی کے سامنے پیش کر دیا۔ ڈھارس بندائی، آپ غریبوں کی مدد کرتے ہیں، بیواؤں کی مدد کرتے ہیں، مسکینوں کی مدد کرتے ہیں، اللہ آپ کو ضائع نہیں کریں گے۔ اور آپ سب جانتی ہو کہ جب گھر والے ہمت باندھتے ہیں نا تو مردوں کی ہمت دگنی ہو جاتی۔ سب سے پہلی قربانی دینے والی امی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نکاح میں آئی تو 40,000 دینار تھے، اور جب دنیا سے گئی ہیں بدن پر پیوند والے کپڑے تھے، اور امی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاقے کی حالت میں دنیا سے گئی ہیں۔ یہ مقام ہے دین کے اندر ایک عورت کا، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے لیے میری دینی ماں اور بہنوں، ہمیں اس بات کو سمجھنا ہے، اس ذمہ داری کو سمجھنا ہے، اس احساس کو ہمارے اندر پیدا کرنا ہے کہ قیامت تک آنے والا آخری انسان، مطلب ہر مرد اور ہر عورت اور ہر بچہ یہ اللہ کے دین کا محتاج ہے، اور ان تک دین پہنچانا میری آپ کی ذمہ داری ہے۔ مجھے اور آپ کو مل کر محنت کرنی ہے۔ صرف اپنی ذات سے دیندار بن جانا اور اپنی ذات سے چند اعمال کا پابند ہو جانا، قسم خدا کی یہ کافی نہیں ہے۔ یہ چیز آج ہم نوٹ کر رہے ہیں، اور یہ چیز آج ہم محسوس کر رہے ہیں کہ عشرہ لگانے کے بعد، چلہ لگانے کے بعد، 2 مہینے بیرون لگانے کے بعد ہماری عورتوں کے ذہن بس یہاں تک محدود ہیں، اپنی ذات سے نماز پڑھ لو،
اپنی ذات سے تسبیح کر لو، اپنے گھر کی تعلیم کر لو، اپنے بچوں کو تھوڑا دین سکھا لو، بس باقی اور کچھ نہیں۔ ہاں مسجد جماعت میں طے ہو جائے گا، مشورے میں کوئی تقاضا آ جائے گا، گھر کے مرد آ کر کہیں گے کہ چلنا پڑے گا، وہ بہت ضد کر رہے تھے، فلاں بھائی کہہ رہے تھے، فلاں بھائی کہہ رہے تھے، اچھا ٹھیک ہے زبردستی ہے تو چلے جائیں گے۔ یہ کوئی مزاج نہیں ہمارا داعیانہ۔ ہم تو ہر ملنے والی بہن کو اللہ کے دین کی دعوت دیں گی، ہاں چاہے وہ ہمارے گھر آویں، چاہے ہم کسی کے گھر جائیں، ہمارے میکے میں جائیں، ہماری بھابیاں ہیں، ہماری بہنیں ہیں، ہماری پھوپھیاں ہیں، ہماری خالہ ہیں، ہماری بھانجی بھتیجیاں ہیں، محبت ہیں، دن میں ایک مرتبہ تو کال آ ہی جاتی ہیں، 10-15 منٹ تو بات ہو ہی جاتی ہے، کیا پکایا، کیا کھایا، کہاں گئے تھے، کون آیا تھا، کیا ہوا تھا۔ لیکن ان ساری باتوں کے اندر مجھے آپ بتاؤ اللہ کی بڑائی کتنی، اللہ کی قدرت کتنی، اللہ کے دین کی بات کتنی۔ ہاں کبھی امی کے یہاں فون کر کے یہ پوچھا کہ امی تعلیم ہوتی کہ نہیں؟ کبھی آپ نے پوچھا؟ کبھی آپ نے یہ پوچھا کہ اب بھائی کا چلہ کب لگ رہا، ابا کے سالانہ چلے کی کیا ترتیب ہے، اور بھابھی کا مستورات میں 3 بار 3 دن لگ گئے، ان کے عشرے کب لگ رہے ہیں؟ اس لائن کی اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے میری بہنوں، ہمارے ذہنوں میں کوئی خاکہ نہیں، کوئی خاکہ نہیں، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں ہماری پرانی بہنیں ایسی فکر مند ہو کہ پوری بلڈنگ میں، پوری سوسائٹی میں، پورے محلے میں ایک ایک بہن کے ساتھ ہمارا ایسا ریلیشن ہو، ایسا تعلق ہو، ہر ایک کو ہم اپنے سے قریب کریں اور پھر اپنے ذریعے سے اللہ کے دین سے قریب کریں۔ ہاں یہ ہماری فکریں ہونی چاہیے۔ ہر تیسرے مہینے میں ہماری 3 دن کی جماعت تو ہماری مستورات بنا لے، ہر سال عشرے کی جماعت ہماری مستورات خود بنا لے، خود اپنے مردوں کی تشکیل کریں، دیکھو سال پورا ہو گیا، اب یہ سال پورا ہونے کے بعد مجھے عشرہ لگانا ہے، اور فلاں سے فلاں سے فلاں سے 8-10 نام تو تم اپنے مردوں کو دے دو، دیکھو فلانے کی گھر والی سے بھی بات کر کے رکھی تھی، فلانے کی بھی کر رکھی تھی، وہ کہہ رہی تھی تم جائیں گے تو ہم جائیں گے، تم مردوں سے بات کر لو ان کے، تاکہ وہ تیار ہو جائے، اپنی جماعت بن جائے۔ محلے میں ہفتے واری تعلیم مستورات نہیں آ رہی، ہم پورا کے پورا الزام مردوں پہ لگا دیتی کہ وہی محنت نہیں کرتے، کوئی دعوت نہیں چلاتا، کوئی کچھ نہیں کرتا۔ آپ کیا کرتی ہو؟ آپ تو اسی محلے میں رہتی ہو۔ ہماری یہ فکریں ہو، ایک مہینے کے اندر اگر آپ ایک مستورات پہ محنت کر کے، سچ کہہ رہا، تعلیم کے حلقے سے جوڑ لیں، سالانہ 12 مستورات، ہر سال 12 مستورات کو جوڑ لیں، 12 سال سے، 15 سال سے، 20 سال سے مستورات میں وقت لگ رہا، ہماری فکریں کیا حد تک پہنچی؟ یہ چیز اصل میں ہمیں اب سوچنی ہے، کیونکہ کام تو بڑھتا جا رہا، جماعتوں کی خوب آمد و رفت ہو رہی، لیکن ہم دیکھ رہی ہیں کہ وہ بہنیں جو ماشاءاللہ تعلیم میں آ جاتی ہے، وہ بہنیں جو اللہ کے راستے میں وقت لگا لیتی ہیں، وہاں تک تو بات ٹھیک ہے، لیکن عوام میں محنت کا کوئی رجحان نہیں، کوئی ترتیب نہیں، اور اس کے لیے صرف مردوں کی محنت یہ ناکافی ہے۔ ہماری مستورات کے اندر یہ فکر ہو کہ ہمارا تعلیم کا حلقہ مضبوط، ہماری سہ-روزہ جماعتیں قابو میں، ہمارا چلہ قابو میں، اور یہ کب آئے گا؟ جب تم قربانیاں دے کر اپنے اندر غم پیدا کرو گی۔ میں بنیادی بات بتا رہا، جس چیز کے پیچھے جان اور مال لگتا ہے نا، ہاں اس کے ضائع ہونے پر چیخ نکلتی ہے۔ 60 روپیہ ڈزن کا گلاس کانچ کا، 5 روپے کا ایک گلاس ہاتھ میں سے گر کے ٹوٹتا ہے تو چیخ نکلتی ہے، دکھ ہوتا ہے، معصوم سے بچے کے چہرے پر تھپڑ پڑتا ہے، پکڑنے نہیں آتا تیرے کو، دکھتا نہیں تیرے کو،
چھوٹے سے چھوٹا نقصان اپنی گھر کا جس پر جان اور مال لگا ہے اس نقصان پر تو دل پہ چوٹ لگتی ہے، لیکن اللہ کے دین کے خاطر میری بہن قربانیاں نہیں لگی، محنت نہیں ہوئی، تو آنکھوں کے سامنے اعمال کے جنازے نکل رہے ہیں۔ 5 سال 6 سال کا بچے کو صبح جگا کر نہلا دھلا کر یونیفارم پہنا کر اور ٹفن تیار کر کے اسکول کے وین میں بٹھانا آسان ہے، لیکن اسی گھر میں 15-16 سال کے جوان بچے جوان بچیاں فجر کی نماز چھوڑ کے زندگی گزار رہی، لیکن کبھی چین سکون، کبھی ماتھے پر بل نہیں آتا، کبھی پیٹ کا پانی نہیں ہلتا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ دین پر لگا نہیں جان مال۔ صحابہ کا جان اور مال اللہ کے دین پر لگا تھا، ایک ایک عمل کے چھوٹنے پر چیخ نکلتی تھی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے آئے، دروازے پر پہنچے، اللہ کے نبی نے سلام پھیر دیا، ایک زور سے چیخ ماری، بے ہوش ہو گئے۔ صحابہ دوڑے ہوئے آئے، کیا ہو گیا؟ امیر معاویہ بے ہوش ہو گئے۔ ہوش آیا، پوچھا کیا ہوا؟ کہ میری ظہر کی نماز کی جماعت چھوٹ گئی۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور آگے بڑھ کر کہا کہ معاویہ ہم سے سودا کر لو۔ کہ کس بات کا؟ کہ میں اللہ کے نبی کے پیچھے 4 رکعت نماز پڑھ کر آیا ہوں، تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھ کر آیا ہوں، میں اپنی نماز کا ثواب آپ کو دیتا ہوں، آپ اپنی چیخ کا ثواب مجھے دے دو۔ معاویہ سوچنے لگے، ابو بکر کی ایک نماز مل گئی، میرا تو بیڑا پار ہو جائے گا۔ سودا منظور کر لیا، مسجد میں پہنچے، اللہ کے نبی کو پتہ چلا۔ اللہ کے نبی نے کہا، ابو بکر تم نے بھولے بھالے معاویہ کو لوٹ لیا، تمہاری ہزاروں رکعتیں اس کی چیخ کے برابر نہیں ہو سکتی۔ ایسا غم ہوتا تھا، ایسی چیخ نکلتی تھی، کیوں؟ کہ اللہ کے دین پر سب کچھ لگا تھا۔ اس لیے میری دینی ماں اور بہنوں، صحابیہ کی قربانیوں کو پڑھو۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی سیرت پڑھو۔ یہ ہمارے لیے آئیڈیل ہیں، یہ ہمارے لیے نمونہ ہیں، سیمپل ہیں، ان کی زندگیاں ہمارے لیے نمونہ ہیں۔ ہمارے کام کرنے والی بہنوں کی زندگیاں بھی محلے کے لیے نمونہ بنیں، ان کی عبادت، ان کی معاشرت، ان کے اخلاق، یہ نمونہ بننا چاہیے کہ سہ روزہ تو لگ رہے ہیں، عشرہ بھی لگ رہا، مگر اخلاق میں کوئی بدلاؤ نہیں۔ بہو کے ساتھ وہی معاملہ ہے جو پہلے تھا، ساس کے ساتھ وہی معاملہ ہے جو پہلے تھا، دیورانی جٹھانی کی روزانہ کی ماتھا کوٹ ہے، اور وقت بھی لگ رہا کہ نہیں، اس سے اثر نہیں ہوگا، اس سے معاشرہ نہیں بدلے گا۔ معاشرے کو بدلنے کے لیے سب سے پہلے مجھے اور آپ کو بدلنا پڑے گا۔ میرے اور آپ کے اندر بدلاؤ آئے گا تو معاشرہ بدلے گا۔ سنو، اس کے لیے میری دینی ماں اور بہنوں، اللہ کے راستے کا خروج اس کام کی جان ہے۔ حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں اللہ کے نبی کے ساتھ 7 مرتبہ اللہ کے راستے میں گئی ہوں، اور اللہ کے نبی ہر سفر میں اپنی زوجہ میں سے کسی نہ کسی کو ساتھ لے جاتے۔ دیکھو غزوہ بنی مریثہ میں امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ ہیں، صلح حدیبیہ میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ ہیں۔ خود اللہ کے نبی کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی جب بھی جہاد میں گئے تقریباً 23 مرتبہ اپنی بیویوں کی چٹیاں ڈالتے، جس کا نام نکلتا اس کو ساتھ لے جاتے۔ ام حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی سے اجازت مانگی، بلکہ دعا کروائی کہ آپ دعا کر دے فلاں جماعت میں چلی جاؤں۔ اللہ کے نبی نے ہاتھ اٹھا کے دعا کی اور اللہ نے اس دعا کو قبول کیا، اور حضرت ام حکیم اس جماعت میں گئی اور اونٹنی پر سے گری اور گردن کی ہڈی ٹوٹی اور اللہ کے راستے میں شہید ہوئی۔ ایک ایک صحابیہ کی زندگی اٹھا کر دیکھو، اللہ کے راستے میں نکلنے کا ایک ایک کا جذبہ تھا۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی کے پاس آ کر کہہ رہی کہ ہم بھی اللہ کے راستے میں جانا چاہتے ہیں۔ اللہ کے نبی کہا تم کیا کرو گی؟ کہا زخمیوں کو پانی پلا دیں گے، زخمیوں کا زخم بھر دیں گے۔
کتنے سارے کام گنا دی، فضائل اعمال میں لکھا ہے۔ تو جو باتیں میری بہن سیرت میں مل جاتی ہو، اللہ کے نبی کی زندگی میں مل جاتی ہو، تو میں تو بار بار کہتا ہوں اس چیز کو کرنے کے لیے کسی فتوے کی ضرورت نہیں رہتی۔ ہاں، کسی فتوے کا انتظار نہیں رہتا کہ سیرت جو کہتی ہے وہ کریں گے۔ اس لیے اس کے بارے میں بھی شک و شبہ نکال دو دلوں سے۔ اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو ذمہ دار بنایا ہے۔ آج پوری امت ارتداد کے دہانے پہ کھڑی ہے۔ مردوں سے زیادہ عورتیں، عورتوں سے زیادہ جوان بچیاں آج اپنے ایمان کے سودے کر رہی، ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں، کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیا حال ہے ہم خود اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہیں، کالجوں کا، یونیورسٹیوں کا اور دوسری جگہوں کا۔ ایسے وقت میں میری بہن یہ سب سے بڑی امت کی ضرورت ہے، سن لو، سب سے بڑی امت کی ضرورت ہے کہ اس کے لیے فکر کی جائے۔ حضرت جی بار بار کہتے ہیں میرا دل چاہتا ہے ہر مسلمان کے گھر میں جماعتیں داخل ہوں، ہر گھر کی عورت کے سامنے مسلمان عورت کی 24 گھنٹے کی زندگی کا عملی خاکہ ہو، کس طرح نماز، کس طرح ذکر، کس طرح تلاوت، کس طرح تعلیم، کس طرح سیکھنا سکھانا، یہ ہر مستورات کے سامنے آنا چاہیے۔ اب بتاؤ دنیا میں مسجدیں زیادہ ہے کہ مکانات زیادہ ہے؟ اب جب مکانات زیادہ ہیں تو مکانات میں پہنچانے کے لیے مستورات کی جماعتیں بھی اس حساب سے چاہیے۔ ہاں، کرنا ہی پڑے گا۔ آپ کہو میرا کچن نہیں چھوٹتا، میں کہوں میری دکان نہیں چھوٹتی، تو امت کو کون سنبھالے گا؟ آج ہم سب اپنے مقصد سے ہٹ گئے، مرد کمانے میں لگ گئے، عورتیں پکانے میں لگ گئیں۔ ہاں، مرد چاہتا ہے محنت کرو تاکہ اچھے سے اچھا کماؤں، اور عورتیں کچن میں کھڑے رہ کر اچھی سے اچھی ریسیپی ڈاؤن لوڈ کر کے اچھے سے اچھا پکاتی، کہ کبھی یہ کر لو، کبھی وہ کر لو، کبھی یہ کر لو، کبھی وہ کر لو۔ مردوں کی صلاحیتیں کمانے پہ لگ رہی، عورتوں کی صلاحیتیں پکانے پہ لگ رہی۔ دونوں خائن ہے، سنو، دونوں خائن ہے، خیانت کرنے والے۔ اس کے لیے اللہ نے صلاحیتیں نہیں دی تھی کہ دنیا جمع کریں، اور اس کے لیے صلاحیتیں نہیں دی تھی کہ اچھے اچھے پکوان دسترخوان پر آویں، بلکہ مجھے اور آپ کو اپنی صلاحیتیں اللہ کے دین پر لگانی ہے، امت پر لگانی ہے، امت کے مستورات کو، امت کے مردوں کو، امت کے بچوں کو اللہ کے دین پر لانا ہے۔ اس کے لیے ایک بات تو سب سے پہلے یہ طے کرو کہ جتنی مستورات یہاں جمع ہوئی ہیں، آج سے لے کر موت تک اپنی زندگی کا ہر موقع پر ہم دعوت کو اپنی زندگی کا مقصد بنائیں۔ سچ کہتا ہوں، کوئی ہمارے گھر آویں بغیر دعوت کے نہ جائیں، ہم کسی کے گھر جاویں بغیر دعوت کے نہ جائیں، نہ چھوڑیں اس کو۔ جہاں دنیا بھر کی 15-20 منٹ کی باتیں کرتی ہو، ارے 2-5 منٹ اللہ رسول کی بھی باتیں کر لو۔ یہ ذہن میں سے نکال دو کہ ناراض ہو جائیں، کوئی ناراض نہیں ہوتا۔ اگر آپ کو بات کرنے کا ڈھنگ آتا ہے نا، تو لوگ آپ کی باتیں سننے کو ترستے ہیں۔ تھوڑی سی ترتیب سے سمجھائیں، محبت سے سمجھائیں، خیرخواہی کے جذبے کے ساتھ سمجھائیں۔ ہاں، سب سے پہلے اللہ کی وحدانیت سمجھاویں، دوسرے نمبر پر رسالت سمجھاویں، تیسرے نمبر پر آخرت سمجھاویں۔ ہر ایک کو، میں کسی مخصوص کو نہیں کہہ رہا، ہر ایک کو۔ ارے بس میں جا رہے ہیں، پڑوس میں عورت بیٹھی ہے، ہاں، سلام دعا کر کے اس سے بات کر لیں۔ ٹرین میں سفر کر رہی ہیں، مسلمان فیملی ساتھ میں، مستورات ساتھ میں، مگر ہماری مستورات کا مزاج نہیں ان کے ساتھ ملنے کا۔ اس لیے اللہ کے واسطے اپنی باتوں میں دعوت کو لاؤ۔ اللہ کی بڑائی تو ہماری باتوں میں آویں۔ جتنا اللہ کی قدرت کو بیان کرو گی، اتنا اللہ تمہارے ایمان کو بنائیں گے، اور جتنا ایمان بنے گا اتنا اعمال میں جان، اور اعمال میں مزہ، اور اعمال میں استقامت آوے گی۔
اور آخرت تو ہر ایک کو سمجھاؤ، خوب سمجھاؤ، خوب سمجھاؤ۔ آج جتنا بگاڑ ہے اس کی سب سے بڑی وجہ آخرت کو بھول جانا ہے۔ ہاں، اپنی موت کو یاد کرو۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ دنیا کی لذتوں کو توڑنے والی چیز موت ہے۔ جو موت کو کثرت سے یاد کرے گا اس کا دل دنیا میں کبھی نہیں لگے گا۔ اس کا خاص خیال رکھیں اور اپنی ذات سے خود ترتیب بنائیں۔ اب وہ زمانہ نہیں ہے کہ پیچھے دوڑا جائیں۔ اب تقاضے اتنے ہیں کہ اب تو نظام الدین سے یہ بات کہی جا رہی کہ جتنی چلے والی بہنیں ہیں جن کا چلہ لگ چکا ہے، اب ان کی ترتیب یہ نہیں ہے کہ تیسرے مہینے میں 3 دن لگے، سالانہ عشرہ لگے، تیسرے سال چلہ لگے۔ نہیں نہیں نہیں، جتنی مستورات چلہ لگائی ہوئی آپ کے احمد آباد میں ہیں، ان تمام مستورات کی فہرست تیار ہوں اور شہر کے تقاضوں میں جب بھی موقع ملے، جب بھی کوئی تقاضا آوے، ان بہنوں میں سے وہ تقاضے پر اپنے آپ کو پیش کریں۔ چاہے ابھی پچھلے ہفتے 3 دن لگے ہوں، چاہے ابھی پچھلے مہینے عشرہ لگا ہو، چاہے ابھی پچھلے مہینے چلے میں سے آئی ہو، پھر چلے کی جماعت بن گئی اور ایک پرانی بہن کی ضرورت ہے، فوراً ہم اپنے نام کو پیش کریں، شہر کے مشورے سے طے ہو جائے، دوبارہ چلہ لگ جائے۔ بلکہ ابھی بمبئی کی بات کہوں، مستورات بیرون میں سے جنوری میں وقت لگا کر آئی، جنوری اور فروری، مارچ میں اللہ کی بندی اتری اور مئی میں ایک جماعت تیار ہوئی۔ وہ مستورات کے سارے قواعد بھی پہنچ گئے، پاسپورٹ پیش کیا، لیکن وہ کسی وجہ سے مستورات کا پاسپورٹ تھا اس لیے اس کو کھول کے نہیں دیکھا، وہ مستورات کا پاسپورٹ ایکسپائرڈ ہو چکا تھا۔ وہ جب ویزا میں گیا تب پتہ چلا کہ یہ ایکسپائرڈ ہو گیا۔ مستورات کا فوٹو ہوتا ہے تو کسی نے پردے کی وجہ سے اس کو دیکھا ہی نہیں۔ اب وہ مستورات کا ویزا ریجیکٹ ہو گیا اور 4 میں سے 3 جوڑے بچ گئے۔ فوراً مشورے کے لیے بیٹھے کہ کیا کرنا چاہیے۔ ہمارے ماشاءاللہ بمبئی کے ماہم کے ایک ساتھی تھے، وہ جنوری فروری 2 مہینے لگا کر آئے تھے، ان سے بات کی، انہوں نے کہا ٹھیک ہے، لو میرا اور میری بیوی کا پاسپورٹ، ہم دوبارہ بیرون جانے کو تیار۔ کہ یہ ترتیب تو ان لوگوں کے لیے جن کے ابھی تک 3 دن نہیں لگے کہ وہ ہر تیسرے مہینے 3 دن لگا لیں، اور جن کے 3 دن لگے ان کی ترتیب ہے کہ سال میں عشرہ لگا لیں۔ لیکن جتنی بہنوں کے چلے لگے ہیں یہ تو قربانیوں پر اپنے آپ کو پیش کریں۔ ابھی ہم سرکھیز سے آ رہے ہیں، سرکھیز سے کہتے کئی مرتبہ ہمارے پاس جوڑے تیار ہوتے ہیں مگر لے کر جانے والا کوئی نہیں ہوتا، اس کے لیے وہ جوڑے رہ جاتے ہیں۔ اب ایسی جماعتوں کو ہم اپنے مکانوں میں رکھیں، اپنے محلوں میں بلائیں، ان کی صبح شام تعلیم کروائیں، ان میں بیان کرنے کی ضرورت پڑی تو اپنے مردوں سے کہہ کر ان میں بیانات کروائیں۔ اس طرح ہماری مستورات دھیرے دھیرے تیار ہوگی۔ یہ کام ہے میری بہنوں، کام ہے، یہ کوئی رسم نہیں ہے، یہ کوئی فارمیلٹی نہیں ہے۔ آ گئے ٹھیک ہے، کر لیں گے ٹھیک ہے، نہیں، اس کو دل پر لیں۔ اور جتنا کام میں پرانی ہوتی جائیں اتنا اعمال میں پختہ ہوتی جائیں۔ سن لو یہ بات، ورنہ بعض مرتبہ پرانے اور پھر پرانوں کے اعمال کا ایسا جنازہ نکلتا ہے کہ بعض مرتبہ دکھ ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں، کام میں جتنے پرانے ہوں اتنا اللہ سے ہمارا تعلق مضبوط ہو، اتنا ہم اپنے مسائل اللہ سے حل کرنے والی بنیں، اتنا ہم اللہ کے سامنے رونے دھونے والی بنیں۔ ہاں، یہ ہے مقصود پرانی بہنوں، یہ مطلب ہے پرانی بہنوں کا کہ یہ پرانی بہنیں مطلب یہ ہے کہ ماشاءاللہ ان کا تعلق اللہ سے ایسا ہے کہ جب بھی کوئی مسئلہ پریشانی مصیبت آتی ہے یہ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتی ہیں، 2 رکعت پڑھ کر اللہ سے کہتی ہیں، اللہ ان کے مسئلوں کو حل کر دیتے ہیں۔ حضرت جی سے کسی نے پوچھا پرانا کون؟ جو 30 سال سے کام کر رہا، 40 سال سے کام کر رہا۔ حضرت نے کہا نہیں، پرانا تو وہ جس کی زندگیوں میں صفات ہو، ایمان ہو، یقین ہو، اعمال ہو، اخلاق ہو، معاشرت ہو۔ اب یہ ساری چیزیں ہماری زندگیوں میں کب آئے گی؟ ہاں، یہ ساری چیزیں ہماری زندگیوں میں جب آئے گی میری بہنوں، جب ہم بار بار اللہ کے راستے میں نکلیں گی۔ اور یہ ہمارا جو حلقہ ہے نا، یہ اسی لیے ہے کہ ہم آگے کی قربانی پر جائیں۔
مفتی یعقوب صاحب کہتے ہیں جتنی عشرے والی بہنیں ہیں ان تمام کی چلے کی ترتیب بنے، جتنی 2 مرتبہ چلہ لگائی ہوئی بہنیں ہیں ان کی بیرون کی ترتیب بنے، جن بہنوں کے 3 مرتبہ چلے لگے ہیں وہ 1 مہینہ نظام الدین کی نصرت کے لیے اپنے نام کو پیش کریں۔ دیکھو حضرت محمد صاحب فرمایا کرتے تھے ہمارا کام تو سیڑھی کی طرح ہے کہ اس کام کو قربانی کی سیڑھی بناؤ، چبوترا مت بناؤ کہ ایک زمانے تک قربانی دینا اور پھر رک جانا۔ کہ نہیں، حضرت جی سے ابھی کسی نے پوچھا کہ حضرت اس کام میں استقامت کیا ہے؟ حضرت نے فرمایا کام کرتے کرتے مر جانا یہ اس کام کی استقامت ہے۔ میاں جی عظمت صاحب کا بھی نظام الدین میں جمعہ کے دن انتقال ہوا۔ حضرت جی نے اپنے بیان میں کہا استقامت اس کو کہتے ہیں کہ دیکھو بندہ کام کرتے کرتے نظام الدین میں انتقال کر گیا۔ یہ نہیں ہے کہ کام کرتے کرتے معذور ہو جانا، کام کرتے کرتے اپنی معذوری ظاہر کر دینا، نہیں جی اب تو میرے گھٹنے میں درد ہے، میری کمر میں درد ہے، میں تو شوگر پریشر کی مریضہ ہوں، اب ہم سے کہاں سفر ہو، کر لیا ہم نے جوانی میں جتنا۔ نہیں، جس حال میں ہو اس حال میں کرتی رہو اور دعا کرتی رہو اللہ موت تک ہم سب کو چلا دے۔ کرو گے سب انشاءاللہ۔ اس کے لیے اب دیکھو ایک کام تو یہ کریں، جتنی چلے والی بہنیں ہیں یہ اپنا حلقہ الگ بنا لیں، 4 ہو 5 ہو 6 ہو جتنی ہو، یہ ان کا حلقہ الگ بنا لیں اور ان کی ترتیب بن جائے بیرون 2 ماہ کی۔ کون سنبھالے گا ان کا حلقہ؟ آصف بھائی کے گھر سے یہ حلقہ سنبھالیں، 2 مہینے کی تشکیل کر لیں، ترتیب دے دیں، ترغیب دے دیں۔ ایک چلے والی بھی دوسرے چلے کی ترتیب اسی حلقے میں بیٹھ کر بنا لیں، جتنی چلے والی ہیں وہ ایک طرف ہو جائیں۔ اہلیہ آصف بھائی یہ حلقے کو سنبھال لیں، کر لیں ذرا سائیڈ میں، اور جتنی عشرہ لگائی ہوئی بہنیں ہیں وہ ایک طرف ہو جائیں۔ اہلیہ سعید بھائی انشاءاللہ عشرہ لگائی ہوئی مستورات کا حلقہ سنبھالیں، کر لیں 10 دن والی کو ایک طرف کر لیں۔ جن کے عشرے لگ چکے ہیں چلہ نہیں لگا ابھی تک ان کا حلقہ الگ لگے گا، سنو، اور اہلیہ سعید بھائی اس حلقے کو سنبھال لیں اٹھ کر، اور باقی جتنی بہنیں ہیں جن کا عشرہ اور چلہ ابھی تک نہیں لگا ہے وہ ایک تیسرا حلقہ بنا لیں، اس میں اہلیہ حافظ محسن صاحب یہ تیسرا حلقہ سنبھال لیں، کاپی لے لیں، پین لے لیں، اور تینوں کے پرچے الگ الگ بنا کر ابھی بھیجے 10 منٹ میں۔ اس کے بعد مقامی کام کی بات کرنی ہمیں۔ 4 بج رہے ہیں، انشاءاللہ 4:15 بجے تک آپ کو وقت دیتے ہیں، 15 منٹ، 4:20 تک انشاءاللہ آپ کو وقت دیتے ہیں۔ 4:20 کو پرچہ بھیج دیں، پھر انشاءاللہ مقامی کام کی بات انشاءاللہ ہو جائے۔